کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کو سن کر کہہ رہے تھے۔ علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے۔ علی کا سوال ہے، داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ دوسرا سوال سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئی، یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، نرم آدمی تھا۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ تو علی سے خفا ہو کر کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، یہ دکھانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں۔ علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دن اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا، فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا دے۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے ہیں۔ حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے۔ فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ افلاس سے تھا سعید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھسے گھسے گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو
صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ پیغام ختم ہو گیا عورتوں کے حوالے سے، اب حضرت حسین کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی ہیں۔ بڑی کم مدت میں یہ پیغام بھی آپ کی درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اپنی بستی والے کو کہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کی وجہ سے لوگ محرم چھوڑ دیتے، اس لیے اس جلسہ کو آگے ہونا چاہیے، تو میں نے پکڑ لیا نہیں بھائی، تب تو اور ہر سال جلسہ پیچھے کریں گے، آگے کبھی نہیں جائیں گے۔ آگے جائیں گے تو یہ جلسہ سننے والے لاٹھی لے کر کے محرم منائیں گے۔ اب اس جلسے کو دیکھیے، اس کی خوبی کو دیکھیے کہ پچھلے سال یہ جلسہ ہوا تھا، بہت کم وقت کے لیے جلسہ ہوا تھا۔ امارت شریعہ کے ناظم مفتی سہراب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی، لوگوں نے عمل کر لیا۔ آپ دیکھیے 54 بھر لوگوں نے عمل کیا، پوری بستی پر دھاگ بیٹھ گئی، اور مجھے امید ہے کہ اس بار 58 لوگ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دایاں بایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تیز بریک مار رہے ہیں، بیداری ہے، اللہ جزائے خیر دے، عمل سے اور دل سے اللہ آپ کو مکمل تیار کرے۔ اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کیا تھے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے کہ لوگ گود میں اٹھاتے، تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے، اٹھایا اور بوسہ لیا، اور بوسہ لیا، سر کو چوما، تو علی نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کیا یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا چہرہ ہے، اس لیے چوم رہا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے قاصد کو بھیج رہے ملک شام سے، جاؤ مدینہ، ایک جوان کونے میں ملے گا، اس سے میرے لیے دعا کرانا۔ ارے نام پتا تو بتا دیجئے، ارے نبی کی ادا ڈھونڈنا، جس جوان کے اندر مل جائے اسی سے دعا کرنا، وہ علی کا بیٹا ہوگا مگر نبی کی ادا ہوگی، پہچان میں۔ تیسرا نمونہ دھیان سے آپ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 2000 روپیہ مہینہ دیتے تھے، اور حضرت حسین کو 5000 روپیہ دیتے تھے مہینہ۔ اپنا بیٹا بڑا ہے، جوان ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، باپ کا فیصلہ ہے، باپ خلیفہ ہیں حضرت عمر، بیٹے کو 2000 اور حضرت حسین کو 5000۔ تو بیٹے نے اعتراض کیا، ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جوان ہوں، میں تلوار اٹھاتا ہوں، جنگ میں جاتا ہوں، آپ ہم کو 2000 روپے دیتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو 5000 روپیہ دیتے ہیں۔ کہا بیٹے اس بچے سے مقابلہ مت کرنا، تم غلام زادہ ہو، یہ شہزادہ ہے، نبوت کا شہزادہ ہے، جو اس کا نانا وہ تمہارا نہیں، جو اس کی نانی وہ تمہاری نانی نہیں، جو اس کی ماں اس کی خالہ وہ تمہاری خالہ نہیں۔ بیٹا حسین سے مقابلہ مت کرنا، تو غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، اور حسین فاطمہ کا شہزادہ ہے اور نبی کا شہزادہ ہے۔ 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حضرت حسین جیسا ہونہار عطا فرمائے، ہونہار بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ حضرت حسین نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے مجھ سے محبت ہے؟ کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میرے نانا سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری نانی سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری خالہ سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ میرے رشتہ دار سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت علی کہنے لگے تو اور کتنا پوچھو گے، پورا ہی سوال کر لو گے؟ تو کہا کہ ابا حضور آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ پورا رنگ پورا آ گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اللہ سے محبت ہو۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریلیف بانٹنا تھا، ہر مسلمان کے بچے کو ریلیف دینا تھا، تو ان کو پوچھنا تھا مجمع سے بھائی کس عمر کے بچے کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے، دانت ٹوٹے تب، دودھ چھوڑے تب، 2 سال کا ہو جائے تب، پیدا ہو تب، کب دینا چاہیے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ حضرت حسین بچپن میں ہیں، کھڑے ہو کر کے سوال کرتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت دے دو 2 منٹ میں جواب دے دوں۔ ہاں یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹا جواب دو۔ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، ہنستا نہیں ہے،